دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہم ہے، جھوٹ بولنے سے بچتے کیوں نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شریک رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کی فضیلت میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، اس کے باعث اللہ پاک قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے، وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اللہ پاک اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کی قدر و قیمت تو گنگا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہی زبان ہے کہ جس کے استعمال سے اگر کوئی پکا کافر ہے لیکن صدق دل سے اگر اس زبان سے کلمہ نکالتا ہے تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان اگر بے احتیاطیوں کے سبب اس زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جو کفر ہوتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح اس زبان کے ذریعے نیکیاں بھی کمائی جاتی ہیں، اور یہی زبان ہمیں گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم کی گہرائیوں میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو اس دور میں زبان کا جو اس کی حفاظت کا جو تصور ہے یہ تقریباً ختم ہوتا نظر آتا ہے، اور یہ زبان کا جو چھوٹا سا ایک بوٹی کا ٹکڑا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری جو وجود کو دنیا اور آخرت میں کس قدر آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی عنوان کے تحت ہی ہے کہ ظاہر بندہ جب بات کرتا ہے تو اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے جو ساتھ اسلامی بھائی ہیں، میں ان سے بھی اسی موضوع پر مزید کچھ ہم مدنی پھول لیں گے کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے، یہ آخر کیا اس کے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں، ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے جھوٹ بولتا ہے۔ زبان کے متعلق جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی اور بہت خوبصورت نعمت ہے، جی، اور یہ حقیقت بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ اس کی جو قدر ہے وہ ایک گونگا ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح، وہی سمجھتا ہے کہ زبان کتنی زبردست اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحیح، ایسے بندہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے، ذکر اللہ کر سکتا ہے، اپنا حافظ ضمیر بیان کر سکتا ہے،
اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کر سکتا ہے. اور جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ اسی زبان سے بندہ ایسے بھی کام کرتا ہے کہ جس سے دنیاوی طور پر بھی اسے نقصان ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا نقصان کرتا ہے، اور اخروی طور پر بھی اللہ رب العالمین کے ناراضی مول لیتا ہے، اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کر لیتا ہے. دیکھیں جس طرح ایک معاشرے میں ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا نا، ظلم کے ساتھ ایک معاشرہ، ظلم کی بنیاد پر ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے جھوٹ کی بنیاد پر بھی نا ایک معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. کیونکہ جب معاشرے میں جھوٹ ہو جائے گا، جگہ جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہوگا، تو پھر ہوگا یہ کہ انصاف کا ملنا ناممکن ہو جائے گا. صحیح. نفرتیں پھیل جائیں گی معاشرے کے اندر، لوگوں کی امید جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے، اسی طریقے سے اعتماد جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل. جھوٹ کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن ان نقصانات ہونے کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد ہے وہ جھوٹ بولتی ہے. جھوٹ جو ہے وہ سرایت کرتا جا رہا ہے اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں وجوہات بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں. ایک جو وجہ ہے جھوٹ بولنے کی وہ ہے مال کا حصول. کہ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے جھوٹ کے بغیر مال حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر جیسا کہ آج کل دکانداروں کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. جی ہاں، پھر وہ جو ہے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. میں یہاں پہ کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں، اور مثال عرض کرنے کے بعد میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں یہ مثالیں میں نے کیوں دی. ایک مثال لے لیجئے، پنکھے کا بیرنگ خراب ہو گیا، یا کسی بھی چیز گاڑی کا بیرنگ وغیرہ خراب ہو گیا، گئے بیرنگ چینج کروانے کے لیے کہ بیرنگ خراب ہو گیا. کیا ہے بیرنگ؟ ایسا تھا کہ اس میں گریس لگا کے کام چل سکتا تھا. تو کہا کہ بیرنگ بالکل خراب ہو گیا، صحیح نہیں ہو سکتا، ریپیئر نہیں ہو سکتا، نیا لینا پڑے گا. نیا لا دیجئے، یا ہم نیا دے دیتے ہیں آپ کو، پیسے اتنے ہیں. نئے کے پیسے لیے، نیا بیرنگ. اب وہ نیچے بیٹھ کے اس سے چھپ کر جو پرانا بیرنگ تھا اسی میں گریس لگایا، اور نیا بیرنگ اپنے پاس رکھ لیا، پرانا بیرنگ لگا کے ان کو دے دیا. جھوٹ. اچھا ایک شخص آیا کہ بھائی وہ بیرنگ جو ہے وہ اس کو چینج کرنا ہے، نہیں بیرنگ تو نیا لگانا پڑے گا اس کے اندر. اب نیا بیرنگ تھا، نئے کے پیسے لے لیے. اب نیا بیرنگ ان کے بعد پہلے سے رکھا ہوا تھا، نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ گریس لگایا اور نئے بیرنگ کے پیسے لے کے وہی والا بیرنگ کو دے دیا. کپڑا ہے، کپڑے کا رنگ جو ہے وہ پتہ بھی ہے کہ اس کپڑے کا رنگ اتر جائے گا، یہ کپڑے کا رنگ کچا ہے، لیکن اس کے باوجود کسٹمر کو کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو کے لے کے جائیں، ہٹ جائے گا، گل جائے گا، لیکن اس کا رنگ جو ہے وہ نہیں اترنے والا. آپ بالکل بے فکر ہو کے، آپ کو بھروسہ نہیں ہے ہماری دکان یہی، ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا اعتماد کر کے لے گئے. آپ دیکھیں وال کلاک لینے کے لیے جائیں، کہیں ایسے آئٹم ہے جن کی کاپی بھی آتی ہیں بالکل اوریجنل ہے اور میڈ ان فلاں ہے، فلاں جگہ کا امپورٹنٹ ہے یہ، آپ اس کو لے کے جائیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کاپی ہوتی ہے. چیز لینے کے لیے گئے اور کسٹمر نے کہا کہ بھائی یہ چیز میں 3500 سے زیادہ کی نہیں لوں گا، میں 3500 دوں گا. چیز کی خرید ہے انہوں نے 3000 روپے کی. اب بتا رہے ہیں بھائی 3500 کی میں آپ کو کیسے دے دوں، 3700 کی تو میں نے لیے. اب آپ بتائیے کتنا بڑا جھوٹ، کہ حالانکہ 3000 کی لی ہے لیکن وہ اسے دے رہے ہیں 3700 روپے کی، کہ میں 3500 کی تو دے ہی نہیں سکتا ہے، تو الٹا میں 2200 روپے نقصان میں بیچوں گا. یہ ساری جو وجوہات، یہ ساری جو باتیں، یہ سب کے سب جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ جو میں نے مثالیں دی ہیں صرف یہ جھوٹ ہے، نہیں، بلکہ بہت ساری مثالیں ہیں. اور یہ جو میں نے چند مثالیں دی ہیں، سننے والوں نے سن کے کئی ساری مثالیں ذہن میں آنا شروع ہوئی ہوں کہ ہاں بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو اسے جھوٹ ماننے کے لیے تیار نہیں. اسے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کاروبار کا گر ہے. اور یہ تو اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ بلکہ یہاں تک وہ کاروباری جو سیکٹر ہے نا، اس میں یہ جملہ یوں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جو اچھا پھر جو آپ نے جو مثالیں دی، اب ظاہر اس میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے روزی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس یعنی جو عنوانات جو بزرگوں نے لکھے تو اس کو گندی روزی کہا گیا. گندی روزی. جی ہاں. یہ آپ سمجھے کہ آپ نے سارا دن دھوپ میں رہ کر آپ نے مطلب وہ سارا فروٹ سجا کر رکھا ہے، ریڑھی چلا رہے ہیں کہ یار بچوں کو کچھ کما کے لے جائیں گے، لیکن آپ سوچیں کہ ذرا سی یہ اس طرح کی بے احتیاطی، سارا دن جو آپ کی محنت مشقت ہے اس کے عوض جو ملا نا وہ آپ نے خود خراب کر دیا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ رزق کو گھٹا دیتا ہے. یعنی بظاہر مال تو آتا ہے لیکن اس میں وہ برکت ہی نہیں ملے گی آپ کو.
برکت ہی نہیں ملے گی. اور اس کے برعکس اگر کوئی اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، ایک بزرگ کا قول امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب بندہ اپنے پیٹ میں حلال روزی کا لقمہ ڈالتا ہے تو پیٹ میں جاتے ہی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی کاروبار کا ایک انداز اپنایا جاتا ہے کہ جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں پروفٹ نہیں ملے گا. جی ہاں. اچھا، میں یہاں پر ایک بات اور بھی ایڈ کروانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے بینگ اے مسلم قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی رہنمائیاں ملی ہیں کہ قرآن میں حدیث میں جھوٹ کے متعلق ہمیں کیا ارشادات ہوئے، تاکہ مطلب ایک کانسیپٹ بھی تو یوں بھی تو ایک ذہن بنے نا کہ بھئی میں مسلمان ہوں، میرے رب کا کلام جو ہے قرآن پاک، اس میں کیا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی جو خرافات ہیں یا اس کے نقصانات ہیں وہ بتانے والا نہیں ہے کوئی. بتایا بھی جا رہا ہے. الحمدللہ علماء اہل سنت کی تحریریں آتی ہیں، تقاریر آتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، امیر اہل سنت کے مدنی پھول آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جھوٹ کی طرف ہی گامزن ہے، دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. میں اس پر ایک سبب غور کر رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سب کچھ بتانے والے علماء بھی موجود ہیں، علماء اہل سنت ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری سوسائٹی اس طرف کس قدر تیزی کے ساتھ جھوٹ کی طرف وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بیسک جو ایک چیز میں سمجھ جاؤں کہ وہ علم دین سے دوری ہے. اگر ہمیں قرآن کا، حدیث کا پتہ چل جائے، اور قرآن و حدیث میں جو اس کے عذابات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وعیدوں کے بارے میں بتایا، اگر ہم انہی کو غور سے پڑھ لیں، تحمل سے پڑھ لیں، اور غور و فکر کر کے ہم اسی کو سمجھ لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان وہ جھوٹ کی طرف جائے گا. اس کا ضمیر مانے گا ہی نہیں. کیوں کہ آج ہے کل نہیں ہے. یہ سانسوں کی مالا چل رہی ہے، ایک دم رکنی ہے، اور کل ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، اللہ کے حضور کل ہم نے حاضر ہونا ہے. جب یہ ساری چیزیں بندے کے سامنے ہوں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جھوٹ کی طرف بڑھے گا. قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جھوٹ سے بچو. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں تمہیں کس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں. صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمائے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں، کبیرہ گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں، جو انتہائی بڑا کبیرہ گناہ ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لبیک، آپ ارشاد فرمائیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، اپنی ٹیک کو چھوڑا، آگے ہوئے اور فرمایا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی بات کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جھوٹ سے ہر دو صورت میں بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہر دو صورت میں ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور قرآن و حدیث کا ہمیں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اور کتنی وعیدات، جس طرح کے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا. جھوٹ بولنے والے کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. کہ یہ عذاب دیکھیں نا کہ عذاب کتنا سخت ہے. عذاب کتنا سخت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک جگہ لے جایا گیا، تو وہاں پر دو اشخاص تھے، دو لوگ موجود تھے. تو ایک شخص دوسرے کے جبڑے میں ایک زنبور نامی ایک چیز ہے وہ ڈال کر اس کا جبڑا کھینچ رہا تھا پیچھے کی طرف، اور وہ پورا پیچھے کھینچتا، پورا چر جاتا. پھر وہ زنبور نکال کر اس کے دوسرے جبڑے میں ڈالتا اور اس کو کھینچ کر پیچھے تک لے جاتا. وہ دوسرا جو جبڑا تھا وہ کھینچ کر پورا چر جاتا. جب وہ اپنا زنبور باہر نکالتا تو دوسرا والا جبڑا ٹھیک ہو جاتا. اتنی سخت سزا، اتنی بڑی سزا کہ برداشت نہیں کر سکتا. آج ہمارے منہ میں آپ کھانا کھاتے ہوئے ذرا سے کنکر آیا تو کیسی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی کہ یہ کیا ہو گیا. دانت میں عجیب سی تکلیف سے محسوس ہوتی ہے
یہ کراہیت آج ہم سے تھوڑی سی برداشت نہیں ہوتی، تو اتنا بڑا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اسے یہ والا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بولنے والا ہے اور قیامت تک اسے یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ تو جھوٹ کا عذاب دیکھیں، قیامت تک کیا عذاب، اور آگے دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق جو روایتیں ارشاد فرمائی ہیں، بہت کثیر روایتیں، یہاں تک جھوٹ بولنے والے اور جھوٹی قسم کھانے کے متعلق ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا ہے، ارشاد فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ جب بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو بتائیے بندہ جائے گا کہاں؟ وہ کس کے در پہ جائے گا؟ اس پہ رحمت ہوگی کیسے؟ اس کے مال میں برکت کیسے ہوگی؟ وہ سکھ کی نیند کیسے سوئے گا؟ اسے قرار، چین، اطمینان کیسے نصیب ہوگا جب اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے؟ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے متعلق ارشاد فرمایا، تاجروں کے متعلق فرمایا کہ جو تاجر ہیں وہی فاجر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ کہ خرید و فروخت کرنا جائز ہے، خرید و فروخت ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملتا ہے، حلال ہے، اور آپ فرما رہے کہ تاجر ہی فاجر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی وجہ بتائی کہ کیا وجہ ہے کہ خرید و فروخت تو جائز ہے، حلال ہے، کیا وجہ ہے کہ فاجر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے، ہاں یہ حلال ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں، کہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں اور ضرورت نہیں بھی ہے، بات پر جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی قسم یہ ایک نمبر ہے، اللہ کی قسم میں نے تو خریدا اتنے کا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، سامنے والے نے آپ کو قسم کھانے کا کہا ہی نہیں ہے، سامنے والا آپ کو کہہ ہی نہیں رہا، آپ کو اس بات پہ زبردستی کر نہیں رہا کہ آپ قسم کھائے، کیا وجہ ہے بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے؟ یعنی یہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جو شخص تجارت کرتے وقت یا ایکس وائی زی کسی کام میں جھوٹی قسم کھاتا ہے خاص طور پر مال حاصل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اس بندے کا اللہ پر توکل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، مسلمان کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، جائز ذرائع اختیار کیے، اب وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے نتیجہ میرے رب پر ہے، مولا میں نے کام شروع کر دیا ہے، مولا میں نے اس کام میں ہاتھ ڈال دیا ہے، تو نے جو تعلیمات دی ہیں نا، اسلام کے جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان کی پیروی میں کر رہا ہوں، اور اس کے مطابق میں سچ بول رہا ہوں یا اللہ، اور میں کام کر رہا ہوں، اور نتیجہ تیرے اوپر ہے۔ جب بندہ نتیجہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ اپنے بندے کو محروم نہیں فرماتا ہے۔ آپ یہ یقین کریں کہ جو ایماندار لوگ ہیں کیا دنیا سے ختم ہو گئے؟ بالکل نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایماندار ہے۔ کیا لوگ ایمانداری سے کاروبار نہیں کرتے؟ بالکل اوبویسلی بالکل کر رہے ہیں۔ کیا لوگ سچ بول کر کاروبار نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو آئیڈیا دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، وہاں جاؤ نا مارکیٹ میں تو فلاں دکان ہے اس سے چیز لینا، اس کی چیز ایک نمبر ہوتی ہے۔ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ 10 کو چھوڑ کے اس کے پاس بیچ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے نا کہ بھائی یہ چیز 1 نمبر ہے تو وہ 1 نمبر ہی نکلے گی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز 2 نمبر ہے تو وہ بتا کے دیتا ہے کبھی یہ چیز خراب ہے اس لیے سستی ہے، یہ چیز 1 نمبر ہے اس لیے اچھی ہے، تو لوگ اسی کے پاس بیچتے ہیں جو سچ بولنے والا ہوتا ہے، اس کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے حاجی صاحب، ہم نے یہ غلط فہمی کو اپنا لیا کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے نا، بلکہ ہم سکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو گے تو جی نہیں سکتے، یہ گر ہے، یہ گر نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ گر نہیں ہے، یہ حکمت عملی نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا گناہ، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا کام، رزق میں تنگی والا کام۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، میں تو دبا کے جھوٹ بول رہا ہوں، خوب لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں اور میں خوب چیزیں بیچ رہا ہوں، اس کو بیچ دیا، اس کو بیچ دیا، اتنا کا مال بیچ دیا، میرے بینک بیلنس میں لاکھوں روپے، پتہ نہیں کیوں پریشانی ہے، پتہ نہیں کیوں ذہنی ٹینشن میں ہوں، پتہ نہیں پورا ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے، پورا ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ غور کیجئے کہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں۔ پیسہ بہت ہونا یہ برکت کی علامت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت آپ نے سیر حاصل اس میں کلام کیا۔ میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز کو تھوڑا سا واضح کریں کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بھی روایت بیان کی، آپ نے بیان کی، اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہم جس چیز کو مطلب ایک فریم بنائے کہ ہمیں ان باتوں کی تربیت کس نے دی ہے، جی جیسے آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا تھے، ایک جگہ سورہ حج میں
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، اور بچو جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر. اور یہاں پر جنہوں نے یہ ممانعت ہو گئی کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اور جنہوں نے ممانعت کے باوجود اس آفت سے نہیں بچے تو ان کے بارے میں فرمایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن میں حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا. یعنی ایک تو بات وہ ہے نا کہ بھائی کسی نے کہا کہ یار آپ یوں نہیں کرو تو آپ کے کاروبار میں برکت، آپ یوں نہیں کرو، بھائی فلاں دکاندار یوں کرتا ہے، یا یہاں تو ملکوں کی مثال دی جاتی ہے نا، یار فلاں ملک سے جو مال آتا ہے نا بھائی وہ تو ایک نمبر ہے، وہ سچے لوگ ہیں، وہ کھرے لوگ ہیں. اچھا وہ جناب فلاں ملک، تو ان کے تو بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ان کے والدین ان کو سکھاتے ہیں، ان کے والدین ان کو سکھاتے ہیں کہ بھئی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ ہمارا ایک لاجک ہے کہ جناب اس طرح سے فلاں ملک نے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اتنی ترقی کی، اس کی وجہ یہ کہ وہ سچے لوگ ہیں، وہ کھرے لوگ ہیں، وہ جناب ستھرے لوگ ہیں، اور جناب وہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے سارے لوگوں کو انہوں نے سکھایا کہ کبھی جھوٹ نہیں ملنا، دھوکہ نہیں دینا. تو مدنی چینل کے ناظرین، ان کو ان کے باپ نے سکھایا تو وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں سکھانے والے تو ہمارے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو اب اگر ایک امتی ہو کر اپنے نبی کے ارشادات پر اگر وہ عمل کرے گا تو کیوں برکت نہیں پائے گا؟ تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں، غور کریں، اور پھر دیکھیں جو موضوع آپ چلا رہے ہیں نا کہ یہ بات کہ جناب دکاندار، اچھا وہ پھر ملازم کو بھی اس معاملے میں پابند کرتا ہے کہ تجھے بھی جھوٹ بولنا ہے. اچھا یہاں پر ظاہر ہے اگر ایسی جگہ ملازمت کی جو یہ دھوکہ اور جھوٹ اور فریب، تو ظاہر ہے اس پہ تو علماء نے منع لکھا ہے کہ اس سے جانا ہی نہیں ہے. اچھا پھر یہ روزی آپ کما رہے ہیں، یہ جھوٹ بول کر آپ نے روزی کمائی، آپ لائے کہاں پر؟ آپ تو گھر لا رہے ہیں نا، گھر لا کر اپنی اولاد کو سے کھلا رہے ہیں. آپ کی اولاد وہی حرام روزی جب کھائے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بہت فرما بردار رہے گی، وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی؟ یعنی جو آپ نے بھی جو کانسیپٹ ہے قربان بھائی، وہ بھی یہی ہے کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی سکون کیوں نہیں ہے بھائی؟ اتنا بینک بیلنس ہونے کے باوجود بھی آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کی لائف میں مطلب آپ کو مزہ نہیں ہے؟ کہیں یہ معاملہ دیکھیں کہ کوئی ایسی بات ہماری ہو نہ رہی ہو. تو میں یہاں پر اسی کے ساتھ اگر ایڈ کریں نا تو یہ جو تربیت کی جو بات آتی ہے نا، یہ ساری بات اگر گھر چلتے ہیں ہم تو گھر میں بھی ہوتا ہے. والد صاحب کو اگر کوئی شخص آ جائے بلانے کے لیے، جی گھر پہ دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازہ کھٹکھٹا کر وہ پوچھے کہ بیٹا ابو ہیں؟ اب ابو باہر کہلواتے ہیں کہ کہہ دو ابو نہیں ہے، یہی ہوتا ہے. جی ہاں، تو ایک قدم آگے، اب تو موبائل، جیسی فون بجا کہ وہ بیٹا وہ نمبر دیکھ کہہ دو کہ ریسیور ہے، کہہ دو ابو موبائل گھر پہ بھول گئے. تو اب دیکھیں یہاں سے چھوٹے جو جھوٹ ہوتے ہیں نا، چھوٹے جھوٹ اور کبھی کبھار کے جھوٹ. جیسے بچہ آپ دیکھیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اسکول جانے کے لیے بہانہ کرتا ہے، صحیح جھوٹ کہتا ہے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا، بیٹا اسکول کا ٹائم، امی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اچھا بیٹا سب یاد کرنے کا ٹائم ہو گیا، چلیں سب یاد، امی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. اچھا اب ٹیوشن جانے کا ٹائم ہو گیا، امی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت تھکا ہوں. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اور بار بار اور کئی مرتبہ والدین پکڑ بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت سونے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے نیند آ رہی ہے. یا کئی سارے چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں جو گھر والوں کو پتا ہوتے ہیں اور گھر والے سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان پر اگر پکڑ نہیں ہوگی نمبر ایک، یا پھر کوئی جھوٹ ایسے ہوں گے جو ہم کبھی بچے سے کہلوا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جا کے کہہ دو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، بیٹا ذرا فون پہ بتا دو کہ وہ فون گھر پہ بھول گئے ہیں اور وہ باہر گئے، آئیں گے تو میں آپ کی بات کرا دوں گا، حالانکہ ابو خود گھر پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس کے اندر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے جھوٹ جو بچہ بول رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے ہو رہا ہوگا، یا ہم آپس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اس کے ذریعے جھوٹ کہلوا رہے ہوتے ہیں. یہ تین باتیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ بچے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. جب بچہ کہتا ہے کہ میں نے جب ایک جھوٹ بولا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں بچ گیا، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، والدین نے بیٹا دیکھیں جھوٹ تو نہیں ہے، بیٹا بیٹھے بتائیں آپ کو واقعی نیند آ رہی ہے، دیکھیں اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیند نہیں آ رہی تو بیٹا یہ جھوٹ ہے.
پھر جھوٹ کے وعیدیں بیان کر دی جائیں کہ بیٹا دیکھے جھوٹ بولنے کا یہ نقصان، جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ اب یقین کیجیے وہ تبدیل ہوگا، کیونکہ بچے کا ذہن بالکل ایک کورے پتھر کی طرح ہوتا ہے، وہ فوراً وہ پک کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو سچ کی فضیلت بتائی جائے کہ بیٹا جو سچ ہے نا، سچ میں ہمیشہ برکت ہے، سچ کے اندر ہمیشہ رحمت ہے، سچ بولنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، سچ بولنے والا کبھی جو ہے نا اس کے سامنے برا انجام نہیں ہوتا، برا نتیجہ نہیں آتا، سچ بولنے والا کامیابی رہتا ہے۔ بیٹا اگر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو سچ بتا دیجئے، کوئی بات نہیں، آج ہوم ورک نہیں کیجیے گا، لیکن آپ سچ بولیں۔ یقین کریں حاجی صاحب، یہ اگر ہم اپنے گھر سے تربیت پہ غور کریں اور ان کو تربیت دینا اور سمجھانا شروع کریں تو یہی بچہ کل بڑا ہو کے معاشرے میں نکلے گا۔ نہیں، اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر اس نے یہی کہا، مثال کہ اگر آپ نے اس کو کوئی چیز لینے بھیجا ہے، اب وہ دہی لینے گیا اور دہی لے کر وہ جب واپس آ رہا تھا تو کہیں میچ ہو رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب اگر اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ امی میں تو میچ دیکھ رہا تھا، میں تو کرکٹ دیکھ رہا تھا، وہاں بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا تھا، تو اب اس کو جب اندازہ ہے کہ مجھے تو پڑے گا، داڑ کر کے پڑے گا ہی ایک، تو پھر تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس میں جی جو میں سمجھاؤں نا کہ بچہ جو ہوتا ہے 2 سال کی عمر میں اس نے سیکھنا شروع کر دینا ہوتا ہے، صحیح، 2 سال کی عمر سے یہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری خاموش تربیت جو ہے نا، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس کی خاموش تربیت کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ بیٹا یہاں پر اندھیرا ہے، بیٹا یہاں پر بلی آ جائے گی، ہم مطلب اسے ایک تو کمزور کر رہے ہیں، اچھا حقیقتاً وہاں پر بلی نہیں ہوتی، اچھا بیٹا یہاں پر آ جائے میں آپ کو کچھ دوں گی، جب بچہ آ جاتا ہے ہم کچھ بھی نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا مبارک طریقہ کار ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف فرما تھے، تو میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے بلایا، کہا کہ ادھر میں تمہیں کچھ دوں، تو میں آیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کیا دو گی؟ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اسے کچھ کھجوریں دینے کی نیت کی ہے، میں نے اسے کچھ کھجوریں دینی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس کو نہ دیتی اور اس کو بلا لیتی تو ایک جھوٹ تمہارے یہاں لکھا جاتا۔ تو ہماری یہ تربیت گھر سے جو ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچہ ڈر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اب میں نے والدہ کو بتا دیا تو میری والدہ تو مجھے چھوڑے گی نہیں، مجھے مارے گی۔ اس کا ایک سبب دیکھیں، خوف۔ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں خوف اس قدر ڈال دیا ہے کہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسے مجبور ہم نے خود کیا ہے۔ اگر ہم ہی اپنے بچے کو شفقت کا ہاتھ رکھیں، ہم اپنے بچے کو ذرا ٹائم دیں، آج ہم موبائل کو ٹائم تو دیتے ہیں، ادھر ادھر مصروفیات میں تو ہمارا پاس ٹائم کھل کر ہے، لیکن تربیت کے لیے ہمارے پاس اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر ہم ٹائم دیں، اسے پیار دیں، اسے شفقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو کون سا مرحلہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت نہیں فرمائی؟ یہاں تک کہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پکڑ لیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو دیوانے لوگ ہوتے ان کی باتیں بھی سنا کرتے تھے اور کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وقت عطا فرماتے۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنا مدنی پھول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اوروں کو وقت عطا فرما، ہم تو اپنی اولاد کے لیے بھی وقت نہ نکالیں۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں گے تو پھر کون تربیت کرے گا؟ یہ بہت ہی سلگتا ہوا ایک ذرا، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ہر سلسلے کا یہ موضوع بن جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں۔ آج ہم جو جھوٹ کے لیے آپ کو جو مدنی پھول عرض کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی اٹیمپٹ جو ہے نا، یہ ہماری تربیت دلا رہا ہے۔ بچے جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ والد نے جھوٹ بولا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ والدہ نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر ظاہر ہے اگر ہم اچھا پھر اس میں وہی بات ہے کمٹمنٹ، کہ اگر مثال بچوں سے بھی اگر آپ بار بار کوئی کمٹمنٹ کریں کہ بھئی میں کھلونا لے کر آؤں گا تو میں بیگ لے کر آؤں گا تو تم یوں کر دو تو یہ کر دوں گا، اور پھر اس نے جب یہ دیکھا ہے کہ ہونا جانا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا تم یہ کر لو، تو لیکن پھر وہ بعد میں بھروسہ کرتا نہیں ہے۔ اچھا اسی میں شاہ صاحب یہ بھی ہے کہ اگر اس سے ہی ریلیٹڈ ہم اپنے دکانداروں کو بھی لے لیں جو اپنے ملازمین سے بیہیو کرتے ہیں، کہ اگر مثال ملازم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں میں اسی موضوع سے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ اگر دکاندار ہے اور ملازم لیٹ آیا، ٹھیک ہے، اب اگر اس نے یہ کہا نا کہ میری آنکھ نہیں کھلی یا میں دیر سے اٹھا ہوں، تو سیٹ کا بیہیو کیا ہوگا؟ اور اگر اس نے کہا کہ سر میں تو نکل گیا تھا لیکن وہ پنچر ہو گئی تھی،
اس نے کہیں کام پہ بھیجا, وہ پتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آنا ہے, وہ آیا 2 گھنٹے میں. اب اگر اس نے پوچھنا ہے کہ بھائی کیوں بھائی خیریت اتنی دیر ہو گئی, ارے صاحب وہاں تو جھگڑا ہو گیا تھا, وہاں تو دھماکہ ہو گیا ہے, وہاں تو فائرنگ ہو گئی تھی. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے سچ بولا ہے تو اس نے تو مجھے فارغ کر دینا ہے یا مجھے سب کے سامنے سنانی ہے, اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہاں پر جو ہے وہ میری بچت کا کوئی راستہ مل جائے گا. تو یہاں پر جو اتھارٹیز ہوتے ہیں, جیسے آپ لوگ موضوع چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, کہ جو اتھارٹیز ہوتا ہے اگر وہ اس معاملے میں مسلسل یہ ذہن بنائے جی, اور اس کے ملازمین کو, اس سے تعلق رکھنے والے کو یہ پتا چل جائے کہ میں سچ بولوں گا تو میری بچت ہے, سبحان اللہ, تو معاشرے میں بہت بڑی ایک چینج آ سکتی ہے. ہم سکھانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ میری اولاد جھوٹ نہ بولے, لیکن یہ دیکھیں کہ اگر اس نے سچ بولا تو ہمارا بیہیو کیا ہے, کیا معافی ہے یا سزا ہے. دکاندار سوچے کہ میرے ملازمین جھوٹ نہ بولے, لیکن اگر وہ سچ بولتے ہیں تو ان کی کوئی بچت ہے یا کیا ہے. تو یہ تربیت کرنے والوں کو بھی میرا خیال ہے کچھ لینا پڑے گا. بالکل حقیقت بات ہے کہ جو بڑے ہیں انہیں کردار ادا کرنا ہوگا. ماشاءاللہ. دیکھیں ہم چاہتے ہیں چینج, ہم چاہتے ہیں خوبصورتی, ہم چاہتے ہیں محبت, ہم چاہتے ہیں سچائی, ہم چاہتے ہیں جھوٹ کا بول بالا ختم ہو, ہم چاہتے ہیں دھوکہ دہی ختم ہو. تو بڑوں کو کردار ڈیفینیٹلی ادا کرنا ہی ہوگا. آج ہم اچھا کردار ادا کریں گے, سامنے والے کے ساتھ اچھا ریئیکٹ کریں گے, سامنے والا اگر سچ بولتا ہے تو اس پہ بجائے یہ کہ اس کے ساتھ غلط ریئیکٹ کرنے کے بجائے کہ وہ کہے کہ آج کے بعد تو مجھے نہیں بولنا بھائی سچ, تو ایک بار سچ بولو میرے ساتھ یہ سلوک ہو گیا, تو یہ کرنے کے بجائے جب اوپر سے شفقت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ دے کہ معاشرے میں سچ کا بول بالا ہوگا. ایک بات آگے میں ایک اور بات ان کے لیے کہوں گا کہ جو آگے کہتے ہیں کہ وہ میری گاڑی پنچر ہو گئی, میں گھر سے نکلا تو وہ پیٹرول ہی ختم ہو گیا, میں جو ہے وہ سوتا رہ گیا, الارم نہیں چلا. ان کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, لیکن یہ بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ پیٹرول ختم ہو گیا, آنکھ نہیں کھلی, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن کئی مرتبہ آپ دیکھیں, غور کریں مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے آپ سے غور کرنا ہے کہ کیا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی تھی لیکن میں خامخواہ لیٹا ہوں سستیوں کی وجہ سے. کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ میرا پیٹرول تھا تو صحیح لیکن میں جان بوجھ کے لیٹوں, اپنے کسی اور کام میں لگ گیا تھا. جھوٹ بولنے کی جو وجہ ہے نا کہ جھوٹ سے بچتے کیوں نہیں, جھوٹ آخر بولتے کیوں ہیں, ایک وجہ بتائی کہ اپنی کوتاہی, اپنی خامی چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے نا کہ سیٹ کے پاس آئے, آج کیوں لیٹ آیا, وہ ٹریفک جام تھا, اچھا 3 دن بعد پھر لیٹ, بھائی آج لیٹ ہوگا, وہ سر آنکھ دیر سے کھلی تھی, اچھا چلو ٹھیک ہے, اب سیٹ نے بھی چھوڑ دیا, وہ چاہ رہے کہ میں کردار ادا کروں, اچھی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, 4 دن بعد پھر لیٹ, اللہ خیر کرے آج پھر لیٹ, کیا بات ہے, ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا, تو سر دراصل وہ ہوا ایسا کہ گاڑی پنچر ہو گئی, 5 دن بعد پھر لیٹ, پھر کوئی بہانہ. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو جھوٹ بولا, کون کہتا ہے کہ جھوٹ سے نقصان ہوتا ہے, دیکھو بچت ہی بچت ہے. آج سر کو سر جو ہے نا اپنے سر کو کہتا جا رہا ہوں, بہت سے کہتا جا رہا ہوں, وہ بچتا جا رہا ہوں. یہ کیا ہوتا ہے, اس میں پھنستا ہے آدمی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ اسکول وہ پیپرز تھے نا, ایگزامینیشن, اب ایگزام ہال میں ایک نوجوان, ایگزام شروع ہو گیا, اب ایگزام شروع ہوئے اور ایک پیپرز بٹ گئے, اچانک ایک نوجوان بھاگتا بھاگتا آیا اور لیٹ ہو گیا. تو اس نے ٹیچر نے دیکھا, گھڑی دیکھی, کہا سر سوری لیٹ ہو گئے آپ, سر وہ پلیز وہ اصل میں میری آنکھ دیر سے کھلی, میں بہت سوری میں لیٹ ہو گیا, پلیز مجھے معاف کریں. نہیں, اس نے پوچھا کیوں لیٹ ہو گئے, آنکھ دیر سے کھلی, پلیز آج معاف کر دیں. تو سر نے بٹھا دیا اس کو, ٹھیک ہے. دوسرا بھاگا بھاگا آیا, تو کہا سر وہ پلیز لیٹ ہو گیا, میں خیریت کیوں لیٹ ہو گئے, سر وہ ٹریفک بہت جام تھا. اس نے کہا کیوں, کہ سر آج وہ صبح آفس کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ٹریفک بہت جام تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا گیٹ آؤٹ, گیٹ آؤٹ, میں تم کو بالکل الاؤ نہیں کروں گا. لوگا پٹھا, آج اتوار ہے, آج آفس سارے بند ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات بندہ جھوٹ بولتا ہے تو خود ہی پھنستا ہے, تو پھنسا ہی نا جی, کہ وہ مطلب وہ اب ظاہر جھوٹ کے تو پاؤں تو ہوتے نہیں ہے کہ کیسے آیا کیسے کیا, مطلب آپ سوچے اس میں رسوائی ہی رسوائی ہے. اور بات وہی آئے گی کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں مطلب یہ ٹاپک ایک الگ ہو جائے گا کہ بعض اوقات جو ہے وہ بندہ یہی سوچتا ہے کہ سارے جھوٹے, ایک کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں گمان تو اچھا ہی کرنا ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ, آپ بڑے بزرگ گزرے, سبحان اللہ, تو ان کے متعلق میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ جماعت ہے نا,
اچانک ایک شخص آیا کہ حضرت آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اور سارے ماحول سنجیدہ ہو گیا. اچانک ایک شخص کہنے لگا حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا وہ بھی سنجیدہ ہو گئے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بات تو میری بھی سمجھ میں یہی آئی تھی کہ میں جب تک زندہ ہوں میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ. لیکن یہ خبر لانے والا مسلمان ہے. اللہ اکبر. میں کیسے گمان کروں کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر اسلام کی جو احکامات ہیں، اسلام کا جو حسن ہے، وہ اس بات کو ہمیں مطلب اپیل کرتا ہے، ہمیں ہلاتا ہے، سکھاتا ہے کہ مطلب ایک مسلمان ہو کر وہ جھوٹ نہیں بولے گا. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے مذہب کی، اس کے دین کی، اس کے نبی کی، اس کے پیارے رب عز و جل کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اللہ. لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، قرآن کی تمام آیتوں پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے تمام احکامات کو ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. کیا مومن کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جواب سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمایا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. ترجمہ سماعت فرمائیے، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی یہ آیت جو ہے، آیت کریمہ، یہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے، غیر مسلموں کے حق میں نازل ہوئی ہے، ان کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. لیکن دیکھیں اس پہ جھوٹ کی کتنی بڑی وعید اس کے اندر سنائی گئی ہے، کتنی مذمت بیان کی گئی کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ تو وہی بولتا ہے جو اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا. ہم تو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والے ہیں. تو مومن کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ تو غیر مسلم کی نشانی ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے، یہ تو دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. اور جھوٹ یہ ایسی بات ہے جسے اعتماد کی ہماری بات چل رہی ہے کہ اعتماد کھو دیتی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول دیا، ایک بار دو بار بچ گیا، یہاں سے نکل گیا وہاں سے نکل گیا، لیکن نتیجہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ آخر یہی ہوتا ہے کہ بندہ رسوا ہو جاتا ہے. نتیجہ آخر یہی ہوتا ہے کہ اس کا اعتماد لوگوں کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. نتیجہ آخر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سچ بھی بول رہا ہوگا، اگر کسی دن کبھی وہ سچ بھی بول رہا ہوگا تو لوگ اعتماد نہیں کریں گے. وہ مجھے بچپن کا ایک واقعہ ہے، وہ آپ بچے بھی بہت سنتے ہیں، پھر سنا دیں تو انشاءاللہ سرور بھی آئے گا. تو اور سیکھنے کو بھی اس سے ملے گا کہ بہت سنتے تھے کہ بکریاں چرانے والا ایک شخص تھا، وہ جنگل میں جو ہے وہ اپنا بکریاں وغیرہ چلاتا تھا اور ایک گاؤں کے قریب ہوتا تھا. تو درخت پہ چڑھ کے وہ شور مچا کے آواز لگاتا، درخت سے آواز گاؤں تک جاتی، کبھی شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، بچاؤ بچاؤ. اب لوگ گاؤں دیہات کے لوگ تو محبت میں وہ ڈنڈا لے تو کوئی کلاڑا لے، کوئی کچھ لے، بھاگم بھاگ، وہ شیر بچائے، وہ بکریاں کھا رہا ہے. وہاں آئے تو وہ ہنسے، میں تو مذاق کر رہا تھا. اور پھر آ جائیں غصے میں. چلو چند دن بعد اس نے حرکت کی، ایک آدھ بار پھر اس نے حرکت کی. اب لوگوں کا اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا. بظاہر وہ سمجھ رہا ہے کہ تو میں تو مذاق کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کی دل لگی کر رہا ہوں، مجھے تو خوشی مل رہی ہے. لوگوں کو جب اعتماد اٹھا تو ہوا یہ کہ حقیقتاً ایک دن شیر آ گیا اور کئی بکریوں کو چیر پھاڑ ڈالا. اب وہ درخت پہ کھڑے ہو کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا. لیکن اب وہ بول سچ رہا ہے جھوٹا، جھوٹ بولتا تھا، کئی بار بچ بھی گیا، لیکن اب وہ اس وقت وہ سچ بول رہا ہے. لیکن اس وقت کا جھوٹے شخص کا سچ بولنا بھی اس کے کام نہیں آ رہا ہے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی جھوٹا. اعتماد کھو دیتا ہے، اعتماد کھو دیتا ہے. پھر جب بندے نے اعتماد کھو دیا تو لوگ اس کی مدد کے لیے نہیں آئے، اور پھر ہوا یہ کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا. تو اعتماد یقین کریں بہت بڑی شے ہے. جب تک اعتماد بحال رہتا ہے نا تو بندہ کامیاب رہتا ہے. اور جب اعتماد ہی بندہ کھو جاتا ہے، آپ کئی گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ جب معلوم کی گئی، کئی لوگوں کی نوکریاں ختم ہونے کی جب وجہ معلوم کی گئی، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ وہ شخص وہاں کچھ بولتا تھا، یہاں کچھ بولتا تھا. صحیح بات. وہ عورت وہاں کچھ بولتی تھی، یہاں کچھ بولتی تھی. ہوا یہ کہ نفرتیں پیدا ہوئیں. جب نفرتیں پیدا ہوئیں تو اعتماد ختم ہوا. جب اعتماد ختم ہوا تو اچھا بھلا چلنے والا گھر وہ ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا. کیونکہ جب اعتماد ختم ہو گیا جھوٹ کی وجہ سے، دیکھیں کہاں سے کہاں تک معاملہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ایک ایسا مطلب موضوع ہے کہ اس میں ہم سب
ہماری اولاد، ہمارے خاندان، ہمارے کاروبار، ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے وہ اس معاملے میں مطلب کلیئر ہونی چاہیے، اور ہمیں مطلب اس کو مطلب ایک اگر سچ ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر ایسا کوئی معاملہ دیکھا جائے شاہ صاحب تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مطلب ایک طبیعتاً ہوتا ہے. بعض ایسے ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا تو وہ ہمیں سکھاتے ہیں. وہ جیسے ہمارے یہاں میمنوں میں شادی کی دعوتیں ہوتی ہیں تو خاص کر تقریباً سب میں یہ کہ اب مثال شادی کی دعوت ہے، اب دولہا آیا تو جیسے دولہا آتا ہے نا تو چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں نا، سارا پورا وی آئی پی جو ٹیبل ہوتی ہے نا وہ دولہے کی ہوتی ہے. اب وہ سارے اہم رشتہ دار جو ہے نا وہ پروٹوکول دینے کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں اور پورے دعوت کا جو مین اچھے سے اچھے آئٹم ہے نا وہ وہاں ڈش پہ سجائے جاتے ہیں. اب دولہے کو جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ لیجئے. اب ہر کوئی آ کر آپ لیجئے نا، آپ لیجئے نا، آپ لیجئے نا. اب دولہے کے جو سائڈ فرینڈ ہیں نا انہوں نے سکھایا ہوتا ہے کہ تجھے کچھ کھانا نہیں ہے، تجھے کچھ کھانا نہیں ہے. اب اس نے 2 نوالے چگے اور پھر ہاتھ روک لیا تو ہر کوئی آ کر آپ لینا، آپ لینا. نہیں 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 جی میرا پیٹ بھر گیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے. یہ مطلب ہم کو وہ ایسے نادان دوست کہوں گا کیا کہوں گا، ایسے کو تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اپنے پاس کہ وہ ہم کو یوں سکھائے کہ تو کوئی کھانا نہیں ہے. اچھا کھانا نہیں ہے تو کوئی اور جملہ ہم کہہ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کچھ کہیں نہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے. اچھا چلے جی پیٹ بھر گیا تو آپ کولڈ ڈرنک تو نہیں نہیں جی میں کولڈ ڈرنک تو پیتا ہی نہیں ہوں. اللہ کولڈ ڈرنک تو میں پیتا ہی نہیں ہوں. اچھا یہ سارے نخرے کر کے جب آپ باہر نکلے تو اب ہماری کسی ہوٹل پر دعوت ہوتی ہے کہ یہاں تو کھایا نہیں ہے تو کھانا تو ہے، بھوک تو لگی ہوئی ہے بھائی، اور وہاں ایک تھوڑی وہاں 2 بوتلیں پیئیں گے آپ. تو اب یہ جو آپ ماحول بنا رہے ہیں اور یہاں جو آ کر آپ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے خاندان میں بھی اگر کہیں بچوں کو بھی لے کر گئے تو اس میں بھی جو ہمارا وہ ہوتا ہے کہ بیٹا وہاں کھانا نہیں ہے، اور اگر کوئی کھانے کے لیے بلائے تو کہنا ہم کھانا کھا کر آئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہیں. کیا خیال ہے اس میں؟ حاجی صاحب ایک تو یہ ہے کہ حقیقتاً یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ ہم ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سامنے ہوں اور ہم جھوٹ بول کر اس سے منع کر رہے ہوں. اس کے اگر ہم غور کریں نا تو جہاں پر اخروی نقصانات ہیں، دنیاوی نقصان ہے، وہاں پر فزیکلی بھی نقصانات ہیں جھوٹ کے. ایک تو دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو جیسے نقصان بیان کیا، بندہ بھوکے پیٹ رہ جاتا ہے، پھر خرچہ پھر علیحدہ ہے، باہر جا کر ہوٹل میں دوبارہ پھر دوستوں کے اکیلا تھوڑی کرے گا، پھر دوستوں کو بھی جا کر کھلانا پڑے گا، پھر اتنی دیر بھوک برداشت کرنا. ایک تو یہ بھی نقصان ہوا. پھر فزیکلی اگر ہم غور کریں تو سائنسی اعتبار سے بھی یہ بندے کے لیے جھوٹ مناسب. اچھا یہ موضوع میں آپ دونوں سے سنوں گا، اسی موضوع سے ریلیٹڈ ایک کال ہے، یہ کال چلاتے ہیں. ہاں حضور عرض یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک ہی وقت میں کتنے لوگ جو ہے وہ چینل پہ کلک کرتے ہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. ماشاءاللہ اچھا پروگرام کریں، لیکن یہ ہمیشہ کاروبار والے بیچارہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ ریڑھی والا، کپڑے والا، ٹھیک ہے، جس کا کاروباری مائنڈ. آپ یہ بتائیں کہ جھوٹ کے سائنٹیفک نقصانات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے آفس میں کیسے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر حصول اقتدار کے لیے، کوئی حب جاہ کے لیے، کوئی کسی منصب کے لیے. اب یہ تھوڑی کہ خالی کاروباری جو ہے وہ بولتا رہے گا جھوٹ. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں میں اسی سے ایڈ کر رہا تھا، آپ کی گفتگو اس موضوع سے ریلیٹڈ شروع ہوئی تھی کہ اس کے جو سائنٹیفک جو نقصانات بیان کیے جاتے ہیں، ہم تو کئی موضوع پر بڑھ چکے کہ جھوٹ خالی یہیں کاروباری نہیں ہے، گھر میں بھی، دوستوں میں بھی. یعنی دوستوں میں بھی سچی بات ہے کہ دیکھا جائے نا تو یہ ایک دوسرے پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں سائنسی اعتبار سے عرض کر رہا تھا. میں بھائی کی بات کو بھی آگے لوں گا کہ حقیقتاً حال یہ ہے کہ ہمارا کون سا شعبہ ہے، اسکول لے لیں، کالجز لے لیں، یونیورسٹی لے لیں، آپ لیٹ کیوں آ رہے ہیں، استاد صاحب یہ سب مسئلہ ہو گیا تھا، سر یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس سبب سے ہم لیٹ ہو گئے. تو اگر ہم اس کو ایک تو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن حدیث کو سامنے رکھیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، ایک یہ سبب ہے ہم بچ جائیں گے. دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم فزیکلی بھی اگر ہم دیکھیں نا تو بندہ جس وقت اپنی خامیوں کو، اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے، پھر ان کو چھپانے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے کہ اب دوسرے کو تو منوانا ہے نا، جھوٹ منوانے کے لیے اب یہ اگلے بندے پر غصہ کرتا ہے. اب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ تو اب بندہ تو دب گیا نا سامنے والا، اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کو غصے کے ذریعے اس نے اوپر لانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ دب جائے. بظاہر وہ دب گیا، لیکن اس نے غور کیا کہ میں غصے میں گیا،
غصے کی وجہ سے مجھے کئی ایک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. مسلسل اگر میرا یہ عمل رہا، کئی ایک سر میں درد رہے گا، بعض اوقات پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، بعض اوقات غصے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے نانا جان کو یوں ہی دل کا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں ان کو ہم خوش رکھتے ہیں. تو کہا کہ اس لیے کہ ذرا سی ہم ٹینشن دیتے تو ان کو اٹیک ہو جاتا ہے، دل کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس غصے کی وجہ سے دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ہم غور کریں تو اس کو ایک تو دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ بندہ دماغ کے اندر ایک حصہ ہے جو سچ کو لیتا ہے اور سچ کو ڈیلیور کرتا ہے، زبان پر سچ کو چڑھاتا ہے. لیکن جیسے ہی بندہ جھوٹ بولتا ہے، دماغ کے اندر وہ جو سچ والا مادہ تھا وہ تو اس نے تو سچ آگے بیان کر دیا، لیکن ہم اس کو کاٹ کر آگے جھوٹ کو بیان کرتے ہیں. یوں اندر ہی ایک انسان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو یوں بندہ ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. اور پھر ایک اور بیماری ہے جسے انزائٹی کہتے ہیں. یہ بیماری ہے کہ بندہ بے چین رہتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، خوف میں رہتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دو باتیں، خوف اور ڈر، یہ دو چیزیں مل کر بندے کو اس بیماری کا شکار کر دیتی ہیں. اچھا، جھوٹ میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. انسان کو پکڑ جانے کا خوف بھی ہوتا ہے، سزا کا ڈر بھی ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ یار یہ میں پکڑا گیا تو پکڑا جاؤں گا، اس کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے. یا تو بندہ جب مر جائے تب اس کا ڈر ختم ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اس کا جھوٹ واضح ہو جائے تب ختم ہوگا. ڈر اور خوف اس میں ہمیشہ رہتا ہے. یہاں تک کہ ایک بھائی کے بارے میں مجھے پتا چلا، وہ اس وجہ سے نہیں، کسی سبب سے بھی یہ انزائٹی کا معاملہ ہو سکتا ہے، خوف اور ڈر، لیکن چونکہ جھوٹ میں یہ علامت دونوں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہاں تک کہ وہ واش روم میں بھی اگر جاتا ہے نا تو اپنے والدہ صاحبہ سے یا والد کو کہتا ہے آپ باہر کھڑے ہوں. اکیلا بندہ یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اس قدر وہ خوف میں چلا جاتا ہے. تو یہ اپنے اندر جو ہم یہ جھوٹ کی وجہ سے یہ جو نقصانات اپنے اندر لے لیتے ہیں، تو اگر ہم سچ کو لینا، دیکھیں اگر کوئی بندہ سچ بولنے والا ہے تو سچ بولنے والا ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگا، اسے سر کا درد نہیں ہوگا، اسے سکون کی نیند بھی آئے گی، وہ مطمئن بھی ہوگا، لوگ اس پر اعتماد بھی کریں گے، اس کے ساتھ کاروبار بھی اچھا کریں گے، اس کو لین دین کا معاملہ بلا، وہ کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے دے دینا، آنکھیں بند کر کے لوگ اعتماد کریں گے، آنکھیں بند کر کے اس کا کاروبار چمکے گا. تو کتنے ہی فوائد ہیں. یہ تو دنیا میں بظاہری فوائد ہیں نا، اور جو اخروی فضائل ہیں، اخروی جو ثواب ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا محبوب جانے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتا ہے. ایک جھوٹ بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو پھر چھپانے کے لیے بندے کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اسی وجہ سے کہا کہ جو سچ بولتا ہے وہ بے فکر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن جو جھوٹ یاد نہیں رکھنا پڑتا نا کس کو کیا بولا. اب بتا دیا کہ بھائی کیا کرتے ہو، بھائی میرا تو بڑا بزنس ہے کہ وہ نوکری کرتا ہے، یا گھر کے اندر کوئی ایسا کچھ کہہ دیا. تو اس معاملے میں جب بندہ پھر اب 1 سال بعد ملاقات ہوئی، 2 سال بعد ملاقات ہوئی، تو یاد رکھنا پڑتا ہے کبھی میں نے اس کو بتایا کیا تھا. اب کسی کو بتایا ہوا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں تو دوسرے کو یہ بتایا ہوا ہے، یا میں یہاں رہتا ہوں دوسرے کو بتایا ہوا ہے میں وہاں رہتا ہوں، اپنا جو علاقہ ہے وہ اچھا نہیں ہے اور وہ نہیں بتانا کہ بھائی اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. تو اس کو ٹینشن لگی رہتی ہے. جب ٹینشن لگی رہتی ہے نا، پھر وہ ٹینشن کی وجہ سے جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، وہ بے خوابی کی صورت ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ ٹینشن کی وجہ سے وہ بے خوابی کی صورت رہتی ہے، اور جب یہ کثرت سے ہوتا ہے تو بندے کو السر ہو جاتا ہے، السر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کو سوتے سے بھی جا کے پوچھیں گے نا ابھی کہاں رہتے ہو، میں کورنگی میں رہتا ہوں، وہ سوتے سے اٹھا کے پوچھیں گے ابھی کہاں رہتے ہو، بھائی میں صدر میں رہتا ہوں، میں کہاں رہتا ہوں. لیکن اگر وہ جھوٹ بولنے والوں کو اٹھا کے پوچھیں گے تو پوچھے گا پوچھ کون رہا ہے، تو دیکھے گا کہ دیکھا ہے کون، اس کو کہا کس کو کیا تھا، تو پوچھ کون رہا ہے، اور اچھا اس کو میں نے پتہ نہیں کیا بتایا ہوا ہے. تو سچ میں بڑی برکت ہے اور سچ میں رحمت ہے. جھوٹ اب چاہے وہ بندہ گھر میں جھوٹ بولے، چاہے وہ باہر جھوٹ بولے، چاہے وہ دوستوں میں جھوٹ بولے، چاہے وہ بچوں سے جھوٹ بولے، جھوٹ تو جھوٹ ہے. جھوٹ کے متعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی جو بدبو ہے، ہمیں وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی، ہم سونگ نہیں پاتے اسے، وہ فیل نہیں کر سکتے. لیکن اس کی جو بدبو اتنی خطرناک ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو جھوٹ کے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. اور اس میں ایک نقصان تو یہ کہ اللہ رسول ایسے شخص کو ناپسند کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کے بارے میں آیا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے، جھوٹ کے بارے میں آیا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. فرمایا کہ جھوٹ یہ گناہ کی طرف لے جانے والا ہے، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور سچ کی فضیلت کے بارے میں آیا کہ جو سچ ہے اس کی برکتیں دیکھیں. فرمایا سچ
نیکی کی طرف لے جانے والی ہے، سبحان اور جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ نیکی ہی تو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک صدیق بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ کی بڑی برکت اور جھوٹ کی بڑی نحوستیں ہیں، جس کی اتنی نحوستیں ہوں اور جس کی اتنے نقصانات کہ شمار کیے جائے تو شمار ہی کرتے رہیں، اور مثالیں دی جائیں تو پھر بہت ساری اس کی مثالیں، ہر جگہ اس کی مثال ہے۔ تو ایسی چیز سے بچنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ایسی چیز سے بچیں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہی سرخرو ہوں گے۔ اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کے اہم موضوع کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ جو معاشرے میں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک عام جملہ کہا جاتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ایک سوال ہوا امیر اہل سنت سے کہ ایک شخص نے کسی بات پر بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا، اس پر جب اس کو کسی نے ٹوکا تو اس منہ پھٹنے بکا، آج کل سچائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، اس طرح کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اس طرح کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال ہوا کہ امر نے کہ یعنی کسی شخص نے جان بوجھ کر کچہری یعنی کورٹ میں ایک جھوٹی گواہی دی، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ کون بولتا ہے، جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا؟ جواب، حدیث میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا۔ یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو بس ہے، آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یہ صریح کلمہ کفر ہے۔ اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے، اگر عورت رکھتا ہو تو اثر نو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضروری ہے۔ تو یہاں یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ جس ڈگر پر جا رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تو بچائیں گے نا، اپنی اولاد کو بچائیں گے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس معاملے میں سچ کو پروموٹ کریں، سچ بولنے والوں کو اپریشیٹ کریں، اپنے بچوں کو بھی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور موضوع اس طرح سے بھی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں معاشرے میں اور جھوٹ بلواتے ہیں۔ کیسے؟ اب مثال اگر کسی نے گھر چینج کیا، گھر چینج کرنے کے بعد مثال کوئی کورنگی میں رہتا تھا، اب کورنگی میں رہنے والا جو ہے وہ کلفٹن آگے رہنے کے لیے، کلفٹن میں کہا بس آپ بلاک 8 میں آ جائیں، اور وہاں اسٹریٹ نمبر مثال 22 ہے اور اس میں ہماری بلڈنگ ہے فلاں فلاں اپارٹمنٹ۔ اب جو زندگی میں کبھی کلفٹن آیا ہی نہ ہو، آپ کی محبت میں آ جائے وہ، اب ڈھونڈ 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 وہ پہنچا بھائی آپ کے اپارٹمنٹ میں، اب وہاں تو بڑی بڑی بلڈنگ ہے، 8ویں منزل پہ آپ کا گھر ہے، چلو جی جیسے قریب پہنچے پتہ چلا کہ آج اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی خراب ہے اور لائٹ نہیں ہے، بچوں کو اٹھا کر وہ کانپتا 8ویں منزل پیدل چڑھا بھائی اوپر، وہاں پڑھ کے آپ نے دروازہ کھولا، ارے آئیے 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 بیٹھے میرے، ہمارا گھر ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ 2 گھنٹے تک وہ بیچارہ خوار ہوتا رہا، آپ کو خود پتا ہے کہ میری بلڈنگ میں لائٹ نہیں ہے، جنریٹر بھی خراب ہے، یہ 8 منزلیں اوپر چڑھ کے آیا اپنی ساری فوج کو اٹھا کر، اور یہاں آ کر جو اس کا حال ہو رہا ہے وہ خود دکھا رہا ہے کہ میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارا گھر ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مروت میں کیا کہتا ہے، نہیں تو بس وہ گاڑی لے کے سیدھا آپ کے دروازے پہ پہنچا ہوں، کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں وہ جھوٹ بلوایا جاتا ہے۔ تو یہ جو احتیاط جملے ہیں نا، احتیاطی جملے، یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کیا مہمان آیا، آپ نے کہا جی میں تو آج آپ کو اپنے ہاتھ سے چائے پلاؤں گا، چلیں جی، کبھی آپ گھر میں تو بناتے نہیں تھے، آج گھر میں کوئی تھا نہیں، مہمان آ گیا، محبت میں چلے گئے، اب آپ نے دودھ پتی بنانی ہے، آپ نے دودھ چڑھایا کہ چلو چائے بناتے ان کے لیے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں نمک ہے اور اس میں چینی ہے، جو نمک والی ڈبی تھی اسی سے آپ نے 2 چمچ لے کر ڈال دی، اور بہترین دودھ پتی چائے بنا کر آپ نے پلائی،
اب اس محبت کرنے والے نے جب آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی ہے، وہ پہلے تو چہرہ دیکھے گا آپ کا، لیکن چونکہ آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ نے بڑی محبت سے چائے بنا کر پلائی ہے، تو اس نے تو چائے پی لی. چائے پینے کے بعد پھر پوچھتے کہا بولو بھائی کیسی لگی میرے ہاتھ کی چائے، کیسی لگی میرے ہاتھ کی چائے. تو اب وہ بیچارہ کیا بولے گا کہ حضرت وہ کچھ ذرا کچھ اسٹیکر لگا لے تاکہ آپ کو پتا رہے کہ بھائی اس میں نمک ہوتا ہے اور اس میں چینی ہوتی ہے کھانے کا. یہ تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. جی ہاں، بہت جھوٹ کی وجہ سے نہیں بلوانا، جی بلوانا، جھوٹ بلواتے ہیں. جھوٹ ایک تو جو بلوانا ہے اسی کی طرف میں آ رہا تھا کہ جھوٹ بلوانے میں بھی ہمارا جیسا آپ نے بتایا نا کردار ہوتا ہے. ایسے سوال کرنے سے آپ دیکھیں امیر علیہ سنت نے جو مدنی نامہ کا رسالہ دیا ہے نا، تو میں تو یہاں سب کو یہ دعوت دوں گا وہ رسالہ لے لیجئے، ایک بار لے لیجئے. بہت ساری چیزیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، بہت ساری چیزیں ہیں. وہ 72 سوالات ہیں اور سوالات اتنے زبردست ہیں کہ اگر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو بہت فائدہ ہے اور اللہ پاک کی رضا اس میں حاصل ہوگی. بہت ساری چیزیں اس کے اندر زبردست ہیں. اس میں میرے رسول نے ایک سوال یہ بھی دیا ہے کہ کیا آج آپ نے کسی سے ایسے سوالات تو نہیں کیے جس کی وجہ سے مسلمان عموماً جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھی کھانا کیسا لگا، ہمارے گھر پہ آنے میں پریشانی اتنی ہوئی، میری بات بری تو نہیں لگی، میری بات اتنی کڑوی بات میری بات بری تو نہیں لگی، اتنی سنائی آپ نے طبیعت سے اس کو، پھر آپ اس کو کہہ رہے میری کوئی بات بری تو نہیں لگی آپ کو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ سے کام ہے منع تو نہیں کریں گے. اب اس کو وہ بول دے جھوٹ بول دے نہیں میں منع نہیں کروں گا. اب جب کام بتایا تو کام ایسا ہے وہ اس سے ہو نہیں سکتا، اب وہ اس کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑے گا کہ بھائی نہیں میں نہیں کر سکتا. تو اس قسم کے جو سوالات ہیں کہ جس سے بندہ عموماً جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، جھوٹ بلوانے سے بچنا ہے. اور یہاں پر ایک تو جھوٹ بلوانے سے بھی بچنا ہے. میں ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے اور سوشل میڈیا عام ہے. تو بالخصوص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کے متعلق بھی بلا تحقیق کچھ بولنے سے بچنا چاہیے. کوئی جھوٹ بولنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہیں، بلا تحقیق ہم بالکل تحقیق نہیں کرتے اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری طرف کوئی حدیث بیان کرے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. تو بلا تحقیق یہ تو ہمارے رسول کا فرمان ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ دین کے بہت بنیادی اصول، ایک ایک حدیث ہمارے لیے اصول کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس کو ایسی آگے بڑھا دینا، کوئی بات دیکھ کے اس پہ حدیث کا لیبل لگا ہوا ہو، اس کو حدیث مان لینا اور دوسرے کو بتانا کہ یہ حدیث ہے، اور جس چیز کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں ہے دوسرے کو سمجھانا ہے حدیث ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب تک ہمیں کنفرم نہ ہو اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ اس بات کو حدیث نہیں کہنا چاہیے. میں یہاں پر عرض کروں گا قربان بھائی صاحب، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک یہ تھا کہ فوٹو اسٹیٹ ایک آتی تھی کہ آپ پر یہ لازم ہے، نہیں کروائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اتنا ڈر سے وہ فوٹو اسٹیٹ کرواتے تھے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ میسج 10 بندوں کو 50 بندوں کو فارورڈ نہیں کیا تو آپ بہت بڑے نقصان میں ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ فلاں بندے نے اس نے 50 بندوں کو واٹس ایپ کر دیا، میسج آگے بڑھا دیا تو اس کا کاروبار ہو گیا، اس کا کام پھنسا ہوا تھا. یوں اللہ معافی عطا فرمائے. ایک تو حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ باندھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. تو اگر ہم یہ والا سلسلہ کریں کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ آگے پھیلائیں گے، پتہ نہیں کتنوں تک جائے گا. اور حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب میری ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ڈرنا چاہیے اس معاملے سے، اور ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اور علماء اہل سنت سے ہمیں تحقیق کروانی چاہیے کہ آیا کہ یہ حدیث ہے بھی ہے یا نہیں ہے. ایک تو ہے کہ وہ من گھڑت روایت ہے اس کو آگے پھیلا دیا تو یہ سلسلہ کر دیا، تو اس لیے ہمیں علماء اہل سنت کے پاس ہی آنا چاہیے. اور دوسری عرض یہ کروں گا کہ کس طرح ہم سدھر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی اس میں اپنی ناقص رائے کے مطابق یہ عرض کروں گا کہ تربیت کے لیے ایک تو جس طرح قربان بھائی ارشاد فرما رہے تھے مدنی انعامات کا رسالہ بہترین یہ سلسلہ ہے کہ اگر ہم اس کو صرف پڑھ ہی لینا تو عمل کا خود بخود ذہن بن جائے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ایسا فرما رہے تھے کہ جو سیٹھ ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، جو بڑا ہے،
تو اس کے جو ماتحت بندے ہیں ان کی تربیت کا کیا سلسلہ ہوگا؟ تو ان کے لیے میں تو گزارش یہی کروں گا ان سے کہ مدنی مذاکرہ دیکھیں. مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو یقیناً ہماری تربیت امیر السنت، اور امیر السنت جیسی شخصیت اگر ہماری تربیت فرمائے تو سبحان اللہ ہمارے وارے نیارے ہوں گے، اور یہ نیک صحبت ہی کی بدولت جو ہے ہم بچ سکیں. دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ ہفتہ اور اجتماعات کا سلسلہ، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہو، تو اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں اس میں کریں. اور ساتھ ہی مطلب بزرگوں کی سیرت کا میں چند ایک باتیں عرض کروں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ آپ فرماتے کہ جب سے معلوم ہوا کہ جھوٹ انسان میں عیب پیدا کرتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ، یعنی جھوٹ یہی آج جو یہاں سن رہے ہیں ہم اپنا ذہن بنا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. بھائی زیادہ کیا ہوگا؟ بھائی پولیس نے اگر روکا ہے آپ کو، پولیس نے روکا ہے آپ کو اور آپ کو کہا کہ بھائی لائیں کاغذات، ٹھیک ہے، تو ہم وہ امیر حسن ایک جملہ فرماتے ہیں جیب بجاتے ہیں. ارے یار میں تو ٹیبل پہ بھول گیا، وہ شرٹ چینج کر کے آ گیا نا، میرے پینٹ میں رہ گئی، میرے شرٹ میں رہ گئی. اب آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کا تو لائسنس بنا ہی نہیں ہے، کہاں سے بھول گئے بھائی آپ؟ کاغذات جس بائک کو آپ چلا رہے ہیں وہ کاغذات کے بغیر تو خریدی ہے آپ نے، آپ کے کاغذات ہی نہیں ہے تو آپ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ کس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر پہ رہ گئے؟ پھر اسی طرح دکاندار ہوتے ہیں، اب رش ہے آپ کی دکان پر، لوگ آتے ہیں یا ذرا کھلا دینا، تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ کھلا نہیں ہے، کھلا نہیں ہے. اب نیاز ہو رہی ہے، وہ کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، حالانکہ پتہ ہے کہ 4-6 دیگیں اور اندر رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم بعد میں جو کھلا رہے ہیں نا وہ کھائیں گے. اب یہ جو جملے ہیں نا، ان جملوں کو نوٹ کریں، یہ جملے جو ہیں یہ سچ نہیں ہیں. اگر اللہ نے آپ کی دکان پر ایسا معاملہ رکھا ہے کہ لوگ رجوع کرتے ہیں تو امیر فرماتے ہیں کہ کچھ خیر خواہی کی نیت سے کھلا رکھی لو نا یار، کچھ 1-2 گڈیاں کھلے کی رکھ لو. اگر کوئی کھلا لینے آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ دو کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کو خوش کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اسے بھی خوش فرمائے گا. تو یوں اپنی طبیعت میں اس چیزوں کو لانے کی کوشش کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں. نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے.